اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو خاص طور پہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کتنی ان کو ریکویسٹ ہیں اور کتنے میسیج آتے ہیں؟ جو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں ریلیشن شپس والے، یا ڈی پی میں آپ ہو، ہیلو کیا حال ہے، اور ایک بندے کے ایسے خود ہی میسیج کرے گا السلام علیکم، شام کو میسیج آئے گا کیا حال ہے، پھر اگلے دن آئے گا اگنور کیا، مطلب خود ہی اپنے آپ سے لگا ہوا لگا پاگل ہے۔ ایون ہم ٹرپس پہ جاتے تھے، بابا کہتے تھے کہ کوئی کینڈی دے کے بلائے تو اس کے پاس ہی جانا، ٹیچر کے پاس رہنا ہے، اس کے بعد کہتے تھے اپنے ہاتھ کے اوپر بس کا نمبر لکھ لینا ہے، ٹیچر کا نمبر لکھ لینا ہے۔ اور اس بچی کو اسپیشلی ہم دوبارہ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ اسی ایج کی بچی ہے جس کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جو ہے بھلا پھسلا کے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ایج کی جو بچی ہیں ان کو شعور جو ہے وہ کس طرح دینا ہے، وہ اس بچی سے آپ سیکھ لیں، اس کی باتوں سے سیکھ لیں کہ جس طرح اس کے والدین نے اس کو بتایا ہوا ہے، گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ان نون سے آپ نے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ کبھی کسی مشکل میں ہو تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں فرحان ظفر۔ اس وقت میرے ساتھ میرب اور محمد علی موجود ہیں۔ ان کی ویڈیو آپ نے نیشنل پوائنٹ پہ پہلے بھی دیکھی ہوگی، 2000 کیس سے ریلیٹیو ہم نے ان سے بات کی تھی، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور کوشش ہم نے یہ کی ہے، یہ بچی جو ہے وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے، اور دوبارہ ان کو انٹرویو کرنے کا ان سے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کیس کے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی بچی کو جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بچی کی مثال اس لیے ہم سامنے رکھتے ہیں کہ یہ فوراً اپنے والدین کو جو ہے وہ اعتماد میں لیتی ہے، اور بڑی امید کی جا رہی ہے کہ اس کیس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، گھروں میں بھی تبدیلی آئے گی، اور جو اس طرح کے خدا نہ خواستہ گنونے کام کرتے ہیں جو کہ ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کو بھی لگام ڈالی جائے گی، کیونکہ جو دعا کے والد ہیں وہ سٹل ابھی تک اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اپنی بچی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے دوبارہ ملنے کا ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے پہلے جس طرح ہمیں اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ کے انسٹا پہ میسیجز بھرے رہتے ہیں، لوگ آپ کو ریکویسٹیں کرتے رہتے ہیں، تو اصل جو کارروائی جسے آپ کہہ لیں کہ وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے، میسیج کرتے ہیں، فضول قسم کی پوئٹری سینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کا بات کرتا ہے، کوئی بھی میسیج کرتا ہے تو والدین کو اعتماد میں لے لیتی ہو، والدین سے آپ کا یہ رشتہ بنا کیسے؟ یہ بچپن سے اسی طرح تھا کہ یعنی کہ اب ماما بابا نے جب بھی کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو ہمیں سامنے بٹھا کے اور پورا انوائرمنٹلی بتا کے یہاں پہ یہی ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا۔ ایون ہم ٹرپس پہ جاتے تھے، بابا کہتے تھے کہ کوئی کینڈی دے کے بلائے تو اس کے پاس ہی جانا، ٹیچر کے پاس رہنا ہے، اس کے بعد کہتے تھے اپنے ہاتھ کے اوپر بس کا نمبر لکھ لینا ہے، ٹیچر کا نمبر لکھ لینا ہے۔ یعنی ہمیں بچپن سے جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ہم لوگوں کو پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ پھر جب آپ 9ویں 10ویں میں آتے ہو، کالج لائف شروع ہوتی ہے، پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ بنتا ہے کہ اب آپ بڑی ہو رہی ہو، ایسے بہت ساری ورلڈلی اٹریکشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو ان کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ بچپن سے جب آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ بھی صحیح کہا تھا انہوں نے، یہ بھی ایسا ہوا ہے، یہ بھی صحیح کہا تھا، تو پھر اس کے اندر آپ میں بھی کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور پیرنٹس کا آپ پہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ان کو بتایا کہ اگر آپ کہیں پہ بھی کسی بھی ٹرپ پہ ہیں تو آپ نے ہاتھ پہ بس کا نمبر لکھ لینا ہے، آپ نے ٹیچر کا نمبر لکھ لینا ہے۔ یہ وہ چھوٹے میئرز ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کے بتانے چاہیے، تاکہ اس طرح کی کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی گھنونی سچویشن میں ہو تو ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کو خاص طور پہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کس طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کتنی ان کو ریکویسٹیں اور کتنے میسیج آتے ہیں۔ بیٹا آپ بھی یوز کرتی ہوگی، مجھے بتاؤ اس وقت آپ کے انسٹا پہ، اب ہم اسکرین پہ بھی چلائیں گے، آپ نے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں وہ لوگ، ہم اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں، کتنے میسیجز، کتنی ریکویسٹ، کتنی تعداد میں ہیں؟ کافی سارے ہیں، لائک منتھلی بندہ کیونکہ میموری زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، لیکن کافی زیادہ لائک ابھی بھی 20-25 ہوں گے۔ اور ایک بندہ جب اسٹاک مطلب دیکھتا ہے تو وہ موسٹلی اس کیٹیگری میڈیوکر کلاس ہوتی ہے، جو لائک جو امیر بندے ہوتے ہیں نا، یا جو ہماری اپر کلاس ہوتی ہے، ان کے کرائمز الگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے کرائم الگ ہوتے ہیں، اور لو کلاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کرائمز الگ ہوتے ہیں۔ اس کو میں کرٹیسزم نہیں کہہ رہی، ویسے ڈیفائن کر کے بتا رہی ہوں۔ جو یہاں پہ مطلب کوئی جو اسٹریٹ گائز ہوتے ہیں، سڑک چھاپ لوگ ہوتے ہیں، موسٹلی ان کے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو بہت کوئی مطلب بڑے اسکول یا اس طرح کا ہو، وہ اس کا ڈفرینٹ کیس ہوتا ہے۔ وہ ان اے سینس وہ ہراس نہیں کرتا، وہ ویسے ہی وہ کیونکہ وہ کافی تھوڑے اوور ہو جاتے ہیں، کافی فرینک ہو جاتے ہیں، وہ اس سینس میں میسیج آتے ہیں، لیکن وہ ایک وہ ڈفرینٹ سینیریو، وہ تو بالکل کٹ آف کر دے۔
جو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں ریلیشن شپس والے یا ڈی پی میں آپ ہو ہیلو کیا حال ہے، اور ایک بندے کے ایسے خود ہی میسیج کرے گا السلام علیکم، شام کو میسیج آئے گا کیا حال ہے، پھر اگلے دن آئے گا اگنور کیا، مطلب خود ہی اپنے آپ سے لگا ہوا ہے، لگا پاگل ہے، اس کو بلاک کر دو، پھر دوسرا آ جائے گا جی یہاں پہ، پھر تیسری دفعہ آ کے کہے گا وہ پاگل ہی ہو جو تیسری دفعہ بھی بلاک کر دیا، تو ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا، تو یہ ڈفرینٹ کیسز ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد ہی یہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچی جو ہے وہ 14-15 سال کی عمر میں کتنی ماشاءاللہ جو ہے انٹیلیجنٹ ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اگر اس بچی کو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ میسج کر کے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اپنے والدین سے کس طرح تعلق قائم کرتی ہے، اور وہ ان کے جھانسے میں نہیں آتی۔ تو یہی شعور دینے کے لیے ہم نے دوبارہ ان کو بلایا تھا۔ ان کے والد سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ بچی جس طرح آپ کو بتایا کہ کلوز ہوتی ہے والدہ کے، تو آپ نے بتایا کہ آپ بھی اکثر و بیشتر معاملات دیکھتے ہیں، اور وہ جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن اکثر بچیاں بتاتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں والد کو، تو بچیوں کے لیے کیا ایک ایسا میسیج دیں گے والدین کے لیے کہ وہ کیسے اپنے بچوں سے فرینک ہو؟ اور سب سے پہلے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ بیٹیوں کا ٹائم کم ہوتا ہے باپ کے ساتھ۔ بیٹی کی زندگی اس کے باپ کے گھر تک ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نیا معاشرہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہرحال آزادی، آزاد خیالی، آزاد معاشرہ، آزاد قوم اور بے فکری، اور ساتھ میں آپ کو پیدا ہوتی ہے باوقار، پروقار، میں کہوں گا پروقار زندگی ہوتی ہے اگر آپ بیٹی پہ کسی بھی طرح سے تنگ نظری نہ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے بنی ہے اس کی ماں، نانی، دادی، چاچی، تائی، ان لوگوں کا، بڑی بہن، ان لوگوں کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا۔ ہاں ڈیفینیٹلی پھر گھر کے بڑے ہیں جیسے باپ ہے، دادا ہے، ان لوگوں کا بھی کام ہے، ان کی نوٹس میں چیزیں بعد میں آتی ہیں، نہ کہ آدمی کا کسی طور سے بھی جو ہے نا وہ بچیوں پہ کبھی بھی نظر نہ رکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا ماننا تو یہ، کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہے نا اسپیشلی میں نے تو انہیں سے دیکھا، میرے برادر ان لا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بالکل آزاد رکھا، اور ماشاءاللہ وہ بڑی بڑی پوزیشنس میں ہیں۔ تو فائنلی اور جو اسی طرح سے نا میں نے ان سے اخذ کیا یہ، اور میرے اپنے جو والد صاحب ہیں نا، میں ایک واقعہ ویسے بتا دوں، شیئر کروں کہ وہ جو تھے نا وہ کہا کہ پیسے چاہیے تو پرس میں سے پیسے لے لو، تو پرس میرے والد صاحب پیسے لے کر آئے اور ان کو دیا، ان کا پرس بھی نہیں انہوں نے کھولا۔ تو یہاں سے چیزیں اخذ ہوتی ہیں بڑوں سے کہ خواتین کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، چاہے بیوی ہے چاہے بیٹی، اور بیٹی کا تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے بڑا تو پھر اس کی ماں ہے وہ یہ چیزیں کرے گی۔ اس میں اب میں کچھ اس طرح سے وضاحت کروں کہ عورت کو اگر میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو کچھ دو لفظوں کا انتخاب میں یہاں پہ کروں گا: حرمت اور محبت کا سر چشمہ ہوتی ہے عورت، اور یقین کرے ہر گھرانے کا مرکز اور سرتاج ہوتی ہے عورت، اور اس سے زندگی بنتی ہے، اور عورت کے پاس ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے معاشرے کو پھیلانے کا اور تربیت کا حصہ۔ تو اس میں علامہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی جو ہے وہ عورت سے ہے، اور عورت ہی زندگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے گفتگو سن لی ہے ان کے والد کی بھی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ بچی کا اگر والد سے نہیں ہے تو والدہ سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اپنی والدہ سے ضرور ڈسکس کرے۔ اور اس بچی کو اسپیشلی ہم دوبارہ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ وہ اسی ایج کی بچی ہے جس کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جو ہے بھلا پھسلا کے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ایج کی جو بچیاں ہیں ان کو شعور جو ہے وہ کس طرح دینا ہے، وہ اس بچی سے آپ سیکھ لیں، اس کی باتوں سے سیکھ لیں کہ جس طرح اس کے والدین نے اس کو بتایا ہوا ہے، گائیڈ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ان نون سے آپ نے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ کبھی کسی مشکل میں ہو تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ نیشنل پوائنٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔